اردو فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے لیکچر میں مجھے اردو کے اہم قصیدہ گو شاعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کی سوانح حیات اور ان کی قصیدہ نگاری کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ شیخ محمد ابراہیم نام تھا، ذوق ان کا تخلص تھا، اور دہلی کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ رمضان تھا۔ شیخ رمضان دہلی کے نواب لطف علی خاں کے ہاں ملازم تھے، اور دہلی کا ایک تاریخی محلہ ہے کابلی دروازہ، وہیں رہتے تھے۔ ابراہیم ذوق نے اپنی ابتدائی تعلیم اس زمانے کے شاعر اور عالم شیخ غلام رسول شوق سے حاصل کی۔ شیخ غلام رسول شوق کی شاگردی میں رہتے ہوئے انہیں شعر و شاعری کا شوق پیدا ہوا، اور اپنے استاد کے تخلص کی مناسبت سے انہوں نے اپنا تخلص ذوق رکھا۔ اپنے کلام پر اپنے استاد حافظ غلام رسول شوق سے اصلاح لینا شروع کی، مگر کچھ دنوں کے بعد وہ شاہ نصیر کے شاگرد ہو گئے، اور شاہ نصیر کی تربیت نے بہت کم عرصے میں ذوق کو مشاقی اور قادر الکلامی کی اس منزل پر پہنچا دیا جہاں ذوق کے لیے مشکل زمینوں میں شعر کہنا اور داد و تحسین حاصل کر لینا عام بات تھی۔ ذوق کو احتیاج نے شاہی دربار سے وابستہ کیا، اور ذوق شاعری کی صنف میں قصیدہ گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ قصیدے کی صنف میں ان کی صلاحیتوں کے جوہر خوب ظاہر ہوئے۔ اس معاملے میں جہاں انہوں نے ایک طرف درباری مذاق اور دربار کے آداب کو ملحوظ رکھا، وہیں دوسری طرف قصیدے کی صنف کے فنی مطالبات سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کی۔ ذوق ولی عہد سلطنت مرزا محمد ابو ظفر کے استاد تھے۔ مرزا محمد ابو ظفر بعد میں مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار ہوئے۔ محمد حسین آزاد جو ذوق کے شاگرد تھے اور اردو کے بہت زبردست انشائیہ نگار تھے، ادب کی تاریخ لکھنے میں ان کو ید طولہ حاصل ہے۔ انہوں نے آب حیات لکھ کر بہت سے شاعروں اور ادیبوں کو تاریخ کے دامن میں اور ادب کی دنیا میں محفوظ کر دیا ہے۔ ان محمد حسین آزاد کی روایت کے مطابق ذوق نے 19 برس کی عمر میں اپنے ایک قصیدے پر، جس کا مطلع تھا جب کہ سرطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن، آب و ایلولہ ہوئے نشو و نمائے گلشن، اس قصیدے پر اکبر شاہ ثانی کے دربار سے خاقانی ہند کا خطاب حاصل کیا۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ اس قصیدے میں طرح طرح کی صنعتوں کے علاوہ 18 زبانوں میں شعر تھے۔ محمد حسین آزاد ہی کی روایت ہے کہ قلعے کے ہر جشن کے موقع پر
ذوق ایک قصیدہ کہتے تھے اور خاص خاص تقریبات کے لیے الگ سے قصیدہ کہہ کر دربار میں پیش کرتے تھے اور انعام و اکرام سے نوازے جاتے تھے۔ اسی بنا پر ان کے قصائد کی تعداد بہت تھی اور اس کثرت قصائد کے سلسلے میں محمد حسین آزاد کا قول ہے کہ ذوق کے قصائد اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصائد خاقانی شیروانی سے دو چند ہوتے، لیکن افسوس کہ اس کی نوبت نہ آئی۔ یہ محمد حسین آزاد کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ خاقانی ہند یعنی ذوق کے قصائد، خاقانی شیروانی یہ فارسی کا جو ہے وہ بہت بڑا قصیدہ گو شاعر گزرا ہے، اس سے جو ہے وہ تقابل کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ خاقانی شیروانی نے جس سے جتنے قصیدے کہے ہیں اس کے دگنے ہوتے۔ اور اب اس کے بعد جب ان کے قصائد کی تعداد پہ گفتگو ہوگی تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے قصائد کی تعداد کیا ہے۔ محمد حسین آزاد کا یہ قول ہے کہ ان کے بیشتر قصائد 1857 کے ہنگامے میں ضائع ہو گئے۔ آج موجودہ تعداد ذوق کے قصائد کی ڈاکٹر محمد سلیمان کے مطابق کل 30 تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے کئی قصیدے ذوق کے نظر ثانی سے محروم ہیں اور کئی نامکمل ہیں۔ شاہ صاحب نے 2 مخمسوں اور 1 مدحیہ مسدس کو بھی قصیدے میں ہی شمار کیا ہے۔ اگر ان دونوں کو قصیدے کی تعداد سے باہر کر دیا جائے تو ذوق کے قصائد کی تعداد 27 ٹھہرتی ہے۔ ذوق اردو کے پہلے ممتاز قصیدہ گو ہیں جنہوں نے حمد، نعت اور منقبت میں ایک قصیدے کے علاوہ کوئی دوسرا قصیدہ اپنی یادگار کے طور پر نہیں چھوڑا، اور حمدیہ، نعتیہ یا منقبتیہ قصیدہ جو ان کی یادگار ہے وہ ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی صوفی بزرگ کی مدح میں آئے۔ باقی ان کے تمام قصائد مغل بادشاہوں کی مدح میں ہیں۔ ان کی قصیدہ گوئی کے بارے میں ان کے شاگرد محمد حسین آزاد کا خیال یہ ہے کہ نظم اردو کی نقاشی میں مرزائے موصوف یعنی سودا نے قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کے بعد شیخ موصوف کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا اور انہوں نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ جہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ انوری، ظہوری، عرفی فارسی کے آسمان پر بجلی ہو کر چمکتے ہیں، لیکن ان کے قصیدوں نے اپنی کڑک دمک سے ہند کی زمین کو آسمان پر کر دکھایا۔ یہ ذوق کے بارے میں ان کا بیان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ذوق کی قصیدہ گوئی کے سلسلے میں آزاد کا یہ بیان مبالغے سے پر ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ قصیدے میں بنا مبالغے کے بات بنتی نہیں ہے۔ تو ذوق جس طرح قصیدے کے شاعر تھے، ان کے شاگرد میں بھی جو ہے وہ مبالغے کی یہ صفت آئی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے استاد کے لیے مبالغے سے بھرا ہوا یہ بیان دے دیا۔ اردو قصیدے کے ارتقاء میں ذوق نے کتنا ہی اہم کردار کیوں نہ ادا کیا ہو، لیکن یہ کہنا سراسر ادبی دیانتداری کے خلاف ہے کہ ان کے قصیدوں نے اپنی کڑک دمک سے ہند کی زمین کو آسمان پر کر دکھایا، جبکہ ہم
اردو ادب کی تاریخ میں مرزا محمد رفیع سودا جیسے قصیدہ گو شاعر کے قصیدوں کو پڑھ چکے ہیں اور ان کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور ان کے سامنے جب ہم ذوق کے قصیدوں کو رکھتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ محمد حسین آزاد کا یہ قول سراسر مبالغے پر مبنی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین کی رائے کسی حد تک متوازن اور بیلنس معلوم ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں تاریخ ادب اردو میں کہ قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے۔ سودا کے بعد قصیدے کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا۔ ذوق نے قصیدہ گوئی میں کوئی خاص جدت نہیں کی، وہ سودا کے قائم کیے ہوئے راستے پر چلے، لیکن ان کا فن تقلیدی ہونے کے باوجود صناعی اور فنکاری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ الفاظ کی شان و شوکت، بلند آہنگی، زبان کی صفائی، مضمون آفرینی اور علمیت کی بدولت ان کے قصیدے ایک خاص وقار کے حامل ہیں۔ ابراہیم ذوق نے عام طور سے شگفتہ اور رواں زمینوں کا اپنے قصیدوں کے لیے انتخاب کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بعض قصیدے مشکل زمینوں میں بھی کہے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے قصیدوں کے یہ مطلع دیکھیے: گردش میں چشم مست کی ہو دل میرا گرہ، اور کھولے ہائے دانہ کی یوں آسیہ گرہ، ہیں میری آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر، ایک گوہر دیکھوں تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر، ہے آج یوں جو خوش نما نور سحر رنگ شفق، پرتو ہے کس خورشید کا نور سحر رنگ شفق۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے ان مطلعوں کو کہ ذوق نے ان مطلعوں سے شروع ہونے والے قصیدے کو کس طرح مشکل زمین میں کہا ہے۔ عموماً ذوق اپنے قصیدوں میں اور غزلوں میں ترنم اور روانی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ الفاظ اور تراکیب کے انتخاب اور ترتیب میں وہ خوش آہنگی کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی وہ ایسی تراکیب کا اور ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جو سننے میں کانوں کو بہت خوشگوار اور مترنم معلوم ہوتے ہیں۔ بعض قصیدے انہوں نے طویل اور مترنم بحروں میں کہے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود قصیدے کے جب موضوعات کی بات آتی ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا کہ موضوعات و مضامین کی سطح پر ذوق نے جدت و ندرت سے زیادہ کام نہیں لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر جگہ ان کے قصیدے میں صناعی جلوگر ہے۔ انہوں نے قصیدے کے مختلف ارکان کے تقاضوں کو عموماً بڑی خوبی سے پورا کیا ہے، یعنی تشبیب، گریز، مدح اور مدعا کے جو حصے ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، فنی مطالبات ہیں، ان سے ذوق بڑی خوبی سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے قصیدوں میں اکثر قصیدے ایسے ہیں جن کے مطلع بڑے دلکش ہیں
اور ان میں ندرت دیکھنے کو ملتی ہے، اور قصیدے کے ماہرین اور قصیدے کے جو نقاد ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قصیدے کے مطلع میں ندرت، جدت اور دلکشی ہونی چاہیے تاکہ شاعر اپنے سامعین کو مطلع سے ہی اپنی طرف متوجہ کر لے۔ ذوق کے ہاں کچھ قصیدوں کے مطلع ایسے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ مطلع ملاحظہ کیجئے: ہیں میری آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر، ایک گوہر دیکھوں تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر، یا ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدح قش کی بن آئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا، شکریہ۔